بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے کہا تم مجھے بلیک میل کرنے کے ارادے پر قائم ہو؟ بالکل، گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلیاں کرنی پڑتی ہیں، اور اگر میں انگلیاں ہی توڑ دوں، پورا ہاتھ میں کلائی کے کاٹ دوں تو پھر گھی بچ جائے گا۔ میں نے کہا تم کیا میری زبان کاٹ دو گے؟ نہیں، میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا یا گھونٹ دوں گا۔ پھر انتظار کس کا ہے؟ وہ میرے قریب آ گئی۔ میں اٹھ کے دور جا کھڑا ہوا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا واقعی تم اتنی کمینی ہو شبنم؟ اسے محبت سمجھتی ہو تم؟ جنگ یا محبت میں کمینہ پن بھی جائز ہے۔ میں نہیں مانتا جب آدمی واقعی کسی کو چاہتا ہے تو اسے عذاب میں نہیں دیکھ سکتا، چہ جائے کہ خود اسے عذاب دے۔ تم خود اپنی محبت کی تشہیر بھی کرتی ہو اور تذلیل بھی۔ سوچو ذرا کہ کیا یہ بات ڈاکٹر کمال کو بتانے کی دھمکی دے کر تم مجھے حاصل کر سکتی ہو، میرا دل جیت سکتی ہو؟ آج تک میں تم کو اچھا سمجھتا تھا، تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن اس کے بعد تم سے میری نفرت ایک فطری بات ہوگی۔ تم ایک زخم خوردہ شکست آدمی کو خود اپنی نظر سے گرانا چاہتی ہو۔ تمہیں اتنا خیال ہے ڈاکٹر کمال کا، اتنی ہمدردی ہے اس کے لیے تمہارے دل میں، تو مجھے روک لو۔ کیسے روک لوں؟ بس اتنا کہہ دو کہ رک جاؤ شبنم، اور میں رک جاؤں گی یہاں ہمیشہ کے لیے۔ سوری، گو ٹو ہیل۔ وہ ہنسی، تم بھی ساتھ چلو گے؟ تمہارے ساتھ میں جنت قبول نہ کروں؟ میں نے دھاڑ کے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ شبنم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کاغذات کا لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ خوش رہو جانے من شبنم کی طرف سے، دل صاف رکھو، یہ بات قیامت تک کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد میں سخت ذہنی انتشار میں مبتلا ہو گیا اور ساری رات سو نہ سکا۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس شکست ہو رہا تھا۔ شبنم نے ایک پوائنٹ اسکور کر کے مجھ پر برتری حاصل کر لی تھی۔ اس نے مجھے زیر بار کر دیا تھا، بالواسطہ طور پر ایک نفسیاتی فتح حاصل کر لی تھی کہ دیکھو تمہاری خاطر ہی میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد بھی تم کو میرا خیال نہیں تو قصور کس کا، میرا یا تمہارا؟ میں نے اس معاملے پر دوسرے زاویے سے بھی غور کیا۔ ڈاکٹر کمال کے بارے میں ایک بات آج انارکلی کا ایک درزی جانتا تھا اور اس کی بیوی کو معلوم تھا۔ ممکن ہے اس کے بالغ بچے بھی ماں کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کی داستان سے واقف ہوں کہ اس کو جرم بے گناہی پر خود مجرم ڈاکٹر جمال نے کیا سزا دی تھی۔ ٹیلر ماسٹر کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ پردہ پوشی کرتا، ایک خطرناک قسم کی جرنلسٹ کو وہ بات ہرگز نہ بتاتا جس سے کسی کی نیک نامی پر حرف آئے۔ غالباً وہ بھی ڈاکٹر جمال سے ایک غائبانہ رقابت کے انتقامی جذبات رکھتا تھا۔ اب یہ بات وہ اور بھی بہت سے لوگوں کو بتائے گا، خاص بات خاص لوگوں تک پہنچ جائے گی اور یہ بات اندر ہی اندر پھیلتی جائے گی، ایک زبان سے دوسری زبان تک، ایک مرد سے دوسری عورت، دوسری عورت سے تیسری مرد۔ تم نے کچھ سنا؟ وہ ڈاکٹر جمال اس کا بیٹا نہیں ہے؟ تمہیں کیسے معلوم بھائی؟ کون سی بات چھپی رہتی ہے اس زمانے میں؟ کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہے۔ صبح تک میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ خبر غلط طریقے اور ذرائع سے کمال تک پہنچے، اس سے پہلے کہ شبنم کسی کو دے یا ٹیلر ماسٹر پلنٹی سٹروک لگائے، میں خود گول کیپر کی جگہ کھڑا ہو جاؤں اور کمال کو موقع دوں کہ وہ جوابی گول کر دے۔ مجھے سابق مسز جمال کی طرف سے بھی خطرہ لاحق ہو رہا تھا کہ وہ زخم خوردہ ناگن بن کے کمال کو ڈسنے کی کوشش نہ کرے۔ اب ایک بات ٹیلر ماسٹر کو معلوم ہو چکی تھی تو اس نے بیوی سے یقیناً تذکرہ کیا ہوگا کہ لو بھائی لطیفہ سنو، وہ جو تمہارے جمال صاحب تھے نہ، ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ کی قدرت، نہ باپ اس قابل، نہ ماں ڈاکٹر کمال کو پھر بھی حرامی کوئی نہیں کہہ سکتا، اور بیوی کہے گی کہ میں کہوں گی جیسے اس نے مجھے ذلیل کیا تھا ایسے ہی میں مرنے کے بعد اس کو ذلیل کر دوں گی۔ پس از مرگ تمغہ ذلالت فار ڈاکٹر جمال، سابق ڈی جی ہیلتھ سروسز ایڈوائزر اور پروفیشنل ہیلتھ منسٹر مرحوم و مغفور وغیرہ وغیرہ، اینڈ تمغہ خجالت فار ڈاکٹر کمال، MBBS LLB ولدیت نامعلوم۔
میں بڑے ارادے سے ڈاکٹر کمال کے پاس گیا اور اس کا موڈ دیکھتے ہوئے ادھر ادھر کی تمہید باندھی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے سور کے بچے، اگر کچھ کہنا چاہتا ہے تو پھر بات کی جلیبی کیوں بنا رہا ہے؟ میں نے کہا وہ بات ہی ایسی ہے۔ ویری گڈ، بات ایسی ہوتی ہے، بات ویسی ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے۔ تو صبر سے اور حوصلے سے سنے گا، بعد میں میرے یار اپنے کپڑے نہیں پھاڑے گا، سر نہیں پھاڑے گا۔ کیا میں پاگل ہوں تیری نظر میں بھی؟ تو پاگل ہو سکتا ہے، وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی وجہ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب فرض کیجئے آپ کو اچانک پتہ چلے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ خود کو سمجھتے ہیں، کوئی آپ سے مذاق میں یا شرارت میں فتنہ انگیزی کرتے ہوئے یا ایسے ہی آ کے بکواس کرے کہ ڈاکٹر جمال تمہارے والد نہیں تھے اور مسز جمال تمہاری ماں نہیں تھی۔ وہ سکون سے بولا۔ میں اچھل پڑا۔ یہ کیا تجھے معلوم تھا؟ جب تجھے معلوم ہے تو پھر مجھے کیسے معلوم نہ ہوگا؟ میں نے خفت سے کہا اچھا، کس نے بتایا تھا تجھے؟ کب؟ ابھی کچھ دن پہلے پتا چلا مجھے۔ وہ بولا کسی عورت نے مجھے فون کیا تھا۔ میرا خون ابل کر دماغ میں آ گیا۔ عورت نے صاف کیوں نہیں بتاتا؟ اس شبنم نے فون کیا تھا۔ صحافی کا نطفہ نا تحقیق کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ اسے پاگل ہو گیا ہے۔ یہ بات کل اس نے مجھے بتائی تھی، مجھے بلیک میل کرنے آئی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ مذاق میں چھیڑ رہی ہوگی تجھے۔ تیرا کیا تعلق اس معاملے سے؟ تو کیسے بلیک میل ہو سکتا ہے؟ میں ہوا بھی نہیں۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ میں نے کہا میں خود تجھے بتانے آ گیا۔ اچھا پھر بتا کہ اس نے کیا بتایا؟ میں بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے کہا تجھے فون کرنے والی عورت کون تھی؟ میری بڑی ماں۔ اس نے یہی کہا تھا بڑے طنز سے۔ میں نے گہری سانس لی، اسی کا ڈر تھا مجھے۔ وہ درزی بیوی؟ ہاں، سابق مسز جمال۔ اس کا مقصد تو میری تذلیل تھا، مگر میں نے اس سے کہا کہ ایسی صورت میں آپ میرے لیے قابل تعظیم ہیں، میں کسی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے بھی اپنا بیٹا ہی سمجھیں۔ اس پر وہ گالیاں دینے لگی کہ تیری ماں نے کسی حرامی کو بیٹا بنا لیا ہوگا، خبردار جو مجھ سے رشتہ جوڑا۔ میں نے کہا کہ خاتون رشتہ تھا ہی نہیں، آپ نے جوڑا ہے فون کر کے۔ کیا مقصد تھا آخر مجھے یہ بتانے کا کہ آپ میرے ڈیڈی کی پہلی بیوی تھیں؟ وہ جاہل عورت ہے، وہ گریجویٹ تھی۔ کیا ایم اے اور ڈبل ایم اے جاہل نہیں ہوتے؟ اور جذبات کے معاملے میں عورت کیا مرد کیا؟ تو خود ابھی شبنم کو بلا وجہ گالیاں دے رہا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ ڈیڈی کے بچے جا کے پتہ کر تو کس کی اولاد ہے، کون تھی تیری ماں جو تجھے کوڑے دان میں پھینک گئی تھی؟ تجھے غصہ نہیں آیا ایسی بات سن کے؟ اس عورت نے محض دل کا غبار نکالا تھا، وہ زہر اگلا تھا جو اس کے وجود میں نفرت کے ناسور میں پک رہا تھا۔ مجھے غصہ بھی آیا، صدمہ بھی ہوا، مگر پہلے مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے عورت جھوٹ بک رہی ہو۔ اس نے ڈاکٹر جمال کو بہت برا بھلا کہا تھا کہ اس سے تو یہ درزی لاکھ درجے اچھا ہے۔ پتہ نہیں اتنا عرصہ وہ کیوں خاموش رہی، اب اچانک اسے کیوں خیال آ گیا یہ سب مجھے بتانے کا؟ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ تم ڈاکٹر جمال کے بیٹے ہو؟ پھر اسے کس نے بتایا؟ خود اس کے شوہر نے۔ میں نے کہا اور اسے وہ سب بتا دیا جو مجھے شبنم نے بتایا تھا۔ میں نے لفافہ بھی اسے دے دیا۔ اس نے کاغذات پر ایک نظر ڈال کے سر ہلایا۔ یہ سب میں دیکھ چکا ہوں پہلے ہی۔ میں نے حیرانی سے کہا کہاں؟ کراچی جا کے؟ نہیں، میں نے ہاشمی صاحب سے بات کی تھی، مجھے یقین تھا کہ ایسی کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال ٹھیک تھا۔ ان کے پاس ایک فائل میں سارا ریکارڈ تھا میری ایڈاپشن کا۔ وہ خود پریشان تھے کہ جب وراثت نامے کے لیے کیس فائل ہوگا تو یہ سب عدالت میں پیش کرنا پڑے گا۔ ڈیڈی نے اپنی زندگی میں انہیں پابند کر دیا تھا کہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، مگر ان کے بعد یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ ہاشمی صاحب نے اول تا آخر ساری کہانی سنا دی۔ شبنم اپنی تحقیق و تفتیش میں لگی رہی، اس لیے ذرا لیٹ ہو گئی۔ ہاشمی صاحب نے کہا وہ عورت تو پاگل ہے، ورنہ اسے کیا ضرورت تھی فون کر کے یہ سب کہنے کی؟ تم بھول جاؤ اس کی بات اور اپنے کام سے کام رکھو، بدخواہ کتوں کو بھونکنے دو۔ تم جانتے ہو ڈاکٹر جمال نے اور ان کی بیوی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، نہ کوئی جرم کیا تھا اور نہ یہ غلطی تھی۔ انہوں نے تمہاری پرورش کیسے کی یہ تم جانتے ہو۔ تم کو ان سے گلہ نہیں ہو سکتا
سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آج میں جو کچھ ہوں کس کی محبت سے ہوں۔ میرے اصلی والدین مجبور تھے یا بزدل تھے، مگر میں ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر جمال کا ان سے کیا مقابلہ، وہ جنہوں نے مجھے پالا۔ بڑے عظیم اور فرشتہ سیرت لوگ تھے جنہوں نے میرے وجود کو اس کی بے گناہی کے یقین اور معصومیت کی سند کے ساتھ سینے سے لگایا اور بھرپور پیار دیا۔ اصلی ماں باپ نے تو مجھے واقعی کوڑے دان میں ڈالا تھا، مگر وہ کوڑے دان نہیں، انسانیت کی آغوش تھی۔ میں کسی مجبوری کے عذر کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اگر میں شادی کے بغیر پیدا ہوا تھا تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی کہ میرا باپ ذلیل اور ہوس پرست کمینہ شخص تھا جس نے میری ماں کا جسمانی استحصال کیا ہوگا، مگر اس نے شادی نہیں کی، صرف محبت کا ناٹک رچایا۔ اور میری ماں وہ بزدل تھی اور بے غیرت تھی۔ اگر اسے شادی پر مجبور نہیں کر سکتی تھی تو جان سے مار سکتی تھی۔ اس کی ہمت نہیں تھی تو خود اپنی جان لے سکتی تھی۔ مجھے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پتا وہ آج کہاں زندہ ہوں گے۔ دونوں نے شادیاں کر لی ہوں گی اور جوانی کی اس لغزش کو بھول چکے ہوں گے۔ انہیں وہ بچہ یاد بھی نہیں آتا ہوگا جس کو وہ اس لیے پھینک آئے تھے کہ اسے اپنا نہیں سکتے تھے۔ اگر انہوں نے مجھے اس لیے وہاں چھوڑا تھا، ان کے پاس خود کھانے کو نہیں تھا یا رہنے کو نہیں تھا، تو ایسی صورت میں ان کا جرم زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ جگہ ہونی چاہیے دل میں۔ رزق دینے والا تو خدا ہے۔ وہ کیسی ماں تھی جس کے پاس اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں تھا؟ وہ بھیک مانگ کے چوری کر کے مجھے کھلا سکتی تھی۔ میں نے برتن مانجنے والی عورتوں کو دیکھا ہے جو 10 بچوں کی پرورش کے لیے 10 گھروں میں صبح سے شام تک کام کرتی ہیں۔ وہ فرتے جذبات میں چلانے لگا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے غصے کو خارج کیا اور خاموش ہو گیا۔ تو بھائی، اس نے پرسکون ہو کے کہا، اپنے ممی ڈیڈی کی عزت میرے دل میں آج پہلے سے زیادہ ہے یار۔ اپنے بچے کے لیے تو سب ہی کرتے ہیں۔ کسی کا دل ہے اتنا بڑا کہ میرے جیسے کو اٹھا لائے اور پھر اپنا سب کچھ دے دے۔ اس شاخ نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، مجھے ایک فیصلے پر پہنچنے میں مدد دی۔ میرے کان کھڑے ہوئے۔ کیسا فیصلہ؟ میں اب ان کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کروں گا۔ اس آمدنی سے ایک کلینک چلاؤں گا کسی غریب آبادی میں۔ وہاں عام بیماریوں کا علاج بالکل مفت کیا جائے گا، دوائیں بھی مفت ملیں گی۔ میں عمران خان کی طرح بہت بڑا اسپتال نہیں بنا سکتا، میری پاس اس جیسا عزم اور حوصلہ نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر جمال کی خواہش کے مطابق بہت عظیم الشان اسپیشلسٹ میڈیکل سینٹر قائم کرنے کے پہلے بھی خلاف تھا۔ میں ایک چھوٹا کلینک خود چلاؤں گا، اکیلا، کسی کی مدد کے بغیر۔ تمام عمر یہی کام کروں گا اور مرتے وقت یہ کسی اور کے سپرد کر جاؤں گا، بہت محدود پیمانے پر صحیح، مگر یہ ایک نیک نیتی سے جاری رہے گا۔ میں تو کہتا ہوں یار، یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ خدا نے مجھے ایسا سوچنے اور کرنے کی توفیق دی، ورنہ پیسہ وہ بھی مفت ہاتھ آنے والا یوں آتا ہے اور یوں جاتا ہے۔ اگر اس طرح ہر روز صرف ایک زندگی بچائی جا سکے، 2 کو دوائی مل جائے، تو یہ کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ کچھ لوگ ساری عمر ایسے ہی کمانے خرچ کرنے میں گنوا دیتے ہیں۔ انہیں خیال نہیں آتا یا توفیق عطا نہیں ہوتی کہ یہ خوشی سمیٹ لیں جو کسی کی دعا لے کر ملتی ہے۔ جب کوئی عورت بیوہ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے شوہر کو وقت پر دوا علاج میسر آ جاتا ہے جس کی اسے استطاعت نہ ہو، کوئی ماں اپنے لگتے جگر سے محروم نہیں ہوتی، کوئی بیٹی اپاہج نہیں ہوتی، چند روپے نہیں ہوتے لوگوں کے پاس جان بچانے کے لیے، جو ہزار روپے کسی اسپیشلسٹ کی فیس اور 2000 یومیہ کمرے کا کرایہ دے سکتے ہوں۔ ان کی فکر کرنے کے مجھے کیا ضرورت ہے؟ کمال کی ہدایت کے مطابق ہاشمی ایڈوکیٹ نے سب کچھ کر دیا، ساری کوٹھیاں، عالی شان گاڑیاں، اسپتال کی زمین، اس سے ٹرسٹ قائم ہوا۔ کمال نے ایک غریبانہ بستی میں 10 مرلے پر جمال کلینک بنایا۔ اس کے نصف حصے میں خود اس کی رہائش گاہ تھی۔ نصف میں وہ صبح 9 سے دوپہر 1 بجے تک اور پھر شام کو 5 بجے سے 8 بجے تک مریضوں کو دیکھتا تھا اور انہیں وہیں سے مفت دوا بھی دی جاتی تھی۔ اس کے پاس وہی سوزوکی ہائی روف تھی جس کو وہ بطور ایمبولینس بھی استعمال کرتا تھا، اور ہر جگہ آنے جانے کے لیے بھی بیشتر لوگ یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ جمال کلینک کہاں ہے اور ڈاکٹر کمال کون ہے۔
ہاں اس کے مریض اسے اور اس کے اعجاز مسیحائی کو عقیدت کا خراج تحسین دیتے تھے اور اس کے لیے ہر دعا کو وقف رکھتے تھے۔ قمر کے لیے ڈاکٹر کمال کے دل میں پسندیدگی کے جذبات ایک دن یا ایک مہینے میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وہ اکثر میرے پاس آتا تھا اور میں بعض اوقات اسے قمر کے آفس میں ملتا تھا یا ہم باتیں کر رہے ہوتے تھے تو قمر آ جاتی تھی اور چپ چاپ سر جھکائے اس وقت تک بیٹھی رہتی تھی جب تک کمال رخصت نہ ہو جاتا۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ کوئی کام ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو وہ نفی میں سارا لا دیتی تھی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ جس کام سے آئی تھی وہ بہت ضروری تھا۔ کمال اس سے چڑھتا تھا، یہ لڑکی ہے یا برف کی گڑیا، نہ ہنستی ہے نہ مسکراتی ہے، نہ شوخی نہ شرارت، بے وقوفوں کی طرح ہاں جی اور نہیں جی کرتی رہتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ قمر بے وقوف بہرحال نہیں ہے، چنانچہ اس کا بھی خیال تھا کہ وہ ایکٹنگ کرتی ہے، بلکہ اوور ایکٹنگ کرتی ہے۔ بھئی کس بات کا ڈر ہے، کیا جھجک ہے، یہ کیسی شرم حیا ہے کہ نظر نہیں اٹھتی، نہ کپڑے پہننے کا شوق نہ بننے سنورنے کا شوق، بس ایک خواہ مخواہ کی مظلومیت کا تاثر چہرے پر طاری ہے۔ سادگی، شرافت اور معصومیت کا ڈرامہ چل رہا ہے، لیکن یہ ڈرامہ نہیں تھا۔ قمر کا مزاج اور فطرت یا عادت ایسی ہی تھی کہ وہ کسی سے بھی بے تکلف نہیں ہوتی تھی، سوائے میرے سامنے وہ چھوٹی سی لڑکی تھی، پھر بڑی ہو گئی اور اس تعلق نے ہمارے درمیان بڑے بھائی اور چھوٹی بہن کا رشتہ تو پہلے ہی قائم کر دیا تھا۔ بعد میں حالات نے اسے میرے ذمہ داری بنا دیا تو جذبات کی بنیادیں مزید استوار ہو گئیں۔ وہ سمجھتی کہ دنیا میں اس کا اب کوئی سہارا نہیں اور کوئی رشتہ باقی نہیں جسے وہ اپنا سکے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میرے جذبات کی تھی۔ یہ ذمہ داری کا احساس ایک نیا تجربہ تھا اور اب صورتحال یہ تھی کہ میں قمر کو اداس دیکھتا تھا تو پریشان ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مجھے بے چین کر دیتے تھے۔ بڑے بھائی سے زیادہ یہ جذبات باپ کی طرح تھے جس کی متاع حیات ایک ہی بیٹی ہو۔ رفتہ رفتہ کمال کو یقین آنے لگا کہ قمر در حقیقت ویسی ہی ہے جیسی نظر آتی ہے۔ اس کے دل میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، وہ درجہ حساس تھی اور بہت نازک مزاج بھی۔ میرا خیال تھا کمال کو حادثات زمانہ نے بے حس بنا دیا ہے، اس کا دل پتھر کر دیا ہے۔ پہلا المیہ ذاتی تھا جس نے اسے کسی حد تک قنوتی بنا دیا تھا یا اس کی سوچ میں ایک نفسیاتی گرہ ڈال دی تھی۔ وہ محبت کرنے سے ڈرنے لگا تھا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی ساری توانائی صرف کر کے لگن، محنت اور شوق کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی سر کرنا چاہیے، مگر انتہائی بلندی پر جب اگلا قدم کامیابی کا ہو تو آدمی کا پیر پھسل جائے اور وہ بھیانک گہرائیوں میں گم ہو جائے۔ اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ محبت کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں پھر پہاڑ سے گرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ قمر نے اس پہاڑ کو سر کر لیا، خود اس نے جانتے بوجھتے کچھ بھی نہیں کیا، بس اس کے انداز و اطوار میں، عادات میں اور ادائے حسن میں کوئی جادوگری تھی، کوئی ساحرانہ قوت تھی جو خاموشی سے محسوس ہوئے بغیر اثر کرتی رہتی تھی، جیسے بوند بوند ٹپکنے والا پانی پتھر میں شگاف ڈال دیتا ہے، پھول کی پتی سے کٹ جاتا ہے۔ ہیرے کا جگر کمال کا چڑنا اور جنجلانا ایک بے نام سی دلچسپی میں بدل گیا۔ وہ قمر سے لڑنے لگا، کیا مصیبت ہے، اتنی دیر سے میں اکیلا بول رہا ہوں، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، میں کیا بولوں جی؟ پھر بیٹھی کیوں ہو یہاں؟ جا کے کوئی کام کرو، باتیں کرنا اگر نہیں آتا تو کیا میں سکھاؤں؟ اور یہ صورت کیسی بنا رکھی ہے، منہ دھویا تھا صبح؟ وہ مسکرا کے خاموش ہو جاتی، اتنی بری لگ رہی ہے میری صورت؟ نہیں، طبیعت خراب لگ رہی ہے، نبض دکھاؤ۔ وہ ہاتھ پکڑ کے چیک کرتا، نبض تو چل رہی ہے، ویری گڈ، زبان نکالو، آ کرو۔ بی پی کتنا ہے تمہارا؟ بلڈ شوگر کب دیکھا تھا؟ سیریس مسئلہ ہے کوئی؟ وہ خفا ہونے لگتی، مسئلہ آپ بنا رہے ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ آخر تم ایسے واہیات دیہاتیوں والے کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ کیا سوچتے ہوں گے تمہارے معزز گاہک کے جو بوتیک چلانے والی خاتون کی چوائس کتنی افسوسناک ہے، کتنے خوبصورت کپڑے بھرے پڑے ہیں وہاں، مگر مجھے وہ پسند نہیں۔ پھر دوسروں کو کیوں پہناتی ہو؟ الو بناتی ہو کہ نیا فیشن ہے اور یہ ڈیزائن نیا ہے، یہ کلر سکیم، یہ سٹائل اور شخصیت سے، موسم سے اور موڈ سے میچ کرنے والے ڈریس کیا ہیں؟ یہ سب ڈرامہ؟ جی نہیں، یہ بزنس ہے اور بزنس میں دوسروں کی پسند چلتی ہے، اپنی نہیں۔
کبھی میک اپ بھی کرا لیا کرو یا کر لیا کرو، بیوٹی پارلر تمہارا اپنا ہے۔ حلوائی خود اپنی دکان پر بیٹھ کے مٹھائی نہیں کھاتا، وہ چڑ کے کہتا شعر پڑھ دو نا کہ نہیں محتاج میک اپ کے جیسے، خوبی خدا نے دی، تم پہلے ہی اتنی حسین ہو، تم کو کیا ضرورت ہے